برین میں کیا چل رہا ہوتا ہے جب ہمیں اچانک کسی سے محبت ہو جاتی ہے؟ دیکھو اس کے اندر ہماری پوری یہ سارے کا سارا گیم ہی ہمارا جو ہے نا کیا ہوتا ہے، ہماری بایولوجی کا ہے، ہماری کیمسٹری کا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے برین کے اندر جس طریقے سے کیمیکل چینجز ہوتی ہیں. لیکن پہلے اگر ہم کیمیکل چینجز سے پہلے یہ بات کریں کہ لو کیا ہے، اس کی محبت ہے کیا، ڈفرینٹ اس کی جو ہے وہ فارمز ہوتی ہیں، اور پھر اس کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں، اور ان ڈفرینٹ اسٹیجز میں ہمارے برین کے اندر جو ہماری جو کیمیکل جو چینجز آتے ہیں وہ کس طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں، کس کس لیول پہ. سو اگر ہم ڈفرینٹ فارمس کی بات کریں، لو از اے کمپلیکس ایموشن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بہت سارے فردر اور جو ہے ایموشنز بھی ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، سیٹ آف ڈفرینٹ ایموشنز ہے نا، جس کے اندر آپ کے پاس انٹیمیسی بھی ہے، اٹریکشن بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے، کمٹمنٹ بھی ہے، افیکشن بھی ہے، یہ سب چیزیں. لیکن اس کے ڈفرینٹ فارمس کے اندر یہ ہمیں نظر آتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں فرینڈشپ، ٹھیک ہے، ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ہمیں محبت ہوتی ہے، لائکنگ ہوتی ہے، اس پہ سرٹین ڈگری آف آپ کی انٹیمیسی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اسٹیج آتی ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں پیشنیٹ لو، رائٹ، جس کے اس کے بعد انفیچویشن ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ نے کسی کو دیکھ کے آپ جو ہے فوراً سے جو ہے ہاں آپ اس پہ چیز، آلدو اس کے اندر سینس آف کمٹمنٹ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وائی ایم اٹریکٹڈ ٹو دس پرسن. یس، تو یہ وہ یو آر انفیچویٹڈ بائی دیم، یو آر انفیچویٹڈ، رائٹ. اس کے بعد جو کہ ٹیمپرری ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد ہاں، لیکن اگر وہ تھوڑا سا اور مزید بڑھتی ہے تو پھر آپ دوسری اسٹیج پہ جاتے ہو، وہ پیشنیٹ کی طرف آتا ہے نا. پیشنیٹ لو وہ ہوتا ہے جس پہ بندہ نسے وسے کاٹ لیتا ہے، یہ وہ والا ہے. پیشنیٹ لو کے اندر آپ اس انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ چیز پہ کلوزنس چاہ رہے ہوتے ہیں، جس پہ پھر آپ شادی کا فیصلہ لانگنگ چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کو یہ مزید ہم کلیئر کریں گے اس کی اسٹیجز کے اندر کہ کس میں آپ کون سا فیصلہ کرتے ہیں اور کس میں آپ جو ہے اس فیصلے سے دور ہو جاتے ہیں اور جو ہمیں بریک اپس نظر آ رہے ہوتے ہیں، رائٹ. اچھا، تو یہاں پہ پیشنیٹ لو کے اندر آپ کو بہت ہی زیادہ آپ کے لانگنگ کا احساس ہوتا ہے، یو وانٹ کلوز بانڈنگ، اور آپ اس انسان کی فزیکل کلوزنس کے چاہ رہے ہوتے ہو پیشنیٹ کے اندر. دین پھر آتا ہے کمپیشنیٹ لو. کمپیشنیٹ لو کے اندر آپ کو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر انٹیمیسی بھی ہوتی ہے اور کمٹمنٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو اس کے اندر آپ کمیٹڈ ہوتی ہو اس انسان کے ساتھ رہنے کے لیے. اور ایک ہوتا ہے انریکوائرڈ لو، آپ کرے جا رہے ہو انریکوائرڈ لو، آپ کرے جا رہے ہو اور آپ کو نہیں مل رہا ہے، ون سائیڈڈ محبت، ٹھیک ہے، ون سائیڈڈ محبت ہوتا ہے نا. ہم نے اکثر ایسے دیکھا بھائی مجھے تو محبت ہے، رائٹ، اگلے انسان آپ سے وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اگلا کہیں اور شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو ابھی تک اس سے محبت ہے جو کہ انریکوائرڈ ہے، اور آپ اس طریقے سے چیزوں کو جو ہے ان ایکوائرڈ یا انریکوائرڈ، ریکوائر ہی نہیں تھی مگر آپ کو پیار ہے، آپ اس پہ چیز آپ کو مل ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور آپ کرے جا رہے آپ رائٹ انسان سے اس چیز کے اوپر نہیں ہے. آپ کی زندگی میں اور لوگ بھی رائٹ آ رہے ہوتے لیکن آپ ان کو، کیا وہ کسی ہیرو ہیروئن سے محبت بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں، جس کے اندر ہم کہتے ہیں جس کو ہم کبھی حاصل نہ کر، لا حاصل محبت، ہاں، انفیچویشن کی اس میں ہوتی ہے. دین پھر عجیب آگے ہاتھ وات کاٹ رہے ہیں، خون سے خط لکھ رہے ہیں مگر آگے والا لفٹ نہیں کر رہا. یس، ابھی ہم نے کتنی بات کی، کس کی بات کی، ڈفرینٹ فارمس کی بات کی. اب ہم لو کی اسٹیجز کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو جب ہم اسٹیجز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں ہماری جو آپ کا سوال تھا کہ کیمسٹری کس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. پہلا آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو انیشیل اسٹیج آف لو ہوتا ہے جس کو ہم ہنی مون فیز بھی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ جو ہے اگلے کو دیکھ کے ہی، ایون فلموں ڈراموں میں نہیں دکھایا جاتا آپ کو کے دل میں گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، وہ والی تمام چیزیں جو محبت کی بالکل ارلی اسٹیج، جو بالکل ارلی اسٹیج ہے، جس میں ہاں، اور وہاں پر ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اسنیپ ججمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اسنیپ ججمنٹ، کوئی ججمنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو دیکھ کے، ان کی فزیکل کیریکٹرسٹکس کی بیسس کے اوپر ہم بہت ہی زیادہ اس پہ کہہ رہے تھے ہاں یہ ہی اور شی از دی پرفیکٹ پرسن. ابھی ڈیپر نہیں جان رہے ہم اس کو، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہم ڈیپر جاننے کی شروع میں اس کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ اپنی کمیونیکیشن سے ایسے کچھ یو آر ٹرائنگ ٹو بی بیسٹ پرسن فار دیم. یس، یو شو دیم دیٹ یو آر گڈی پکچر، اچھے تیار ہو کر آ رہے ہیں، یس، اچھے سے بات کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے سے محنت کر رہے ہیں، ہیرو والا اور ہیرو ہیروئن والا فیس آپ کا ہوتا ہے کہ آپ اپنا بیسٹ سیلف دکھا رہے ہوتے ہو جسٹ ٹو اٹریکٹ ادر پرسن، رائٹ. سو یہ والا اسٹیج ہے نا اس طریقے سے چلتا رہتا ہے. لیکن اس اسٹیج کے اندر بھی انیشیلی کچھ لوگوں کو ریڈ فلیگس نظر آتے ہیں، جن کا دماغ زیادہ تیز، جن کا دماغ یا تو نہیں، کچھ چیزوں پہ تو کہ آپ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک کسی کو جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. لیکن جب یہ لاسٹ کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، تو پھر آپ کی جو دوسری اسٹیج آتی ہے. اچھا، لیکن اس کے اندر یہ جو ہم برین کی کیمسٹری کی بات کر رہے تھے، یہاں پر آپ کا جو ہے ڈوپامین اور سیروٹونین جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے آپ کے برین کا جو ریوارڈ سسٹم ہے وہاں پر، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر یوفورک فیلنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے، یوفوریا، رائٹ. سو آپ بہت ہی زیادہ
زیادہ اگلے انسان کو دیکھ کے آپ کو بہت اٹریکشن فیل ہو رہی ہے, آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ اس کے سامنے اچھا بن کے جانا چاہ رہے ہیں, اور اگر برین بھی یہ ڈوپامین اور وہ ہٹ دے رہا ہے تو یو آر فیلنگ یس یوفورک اسٹیٹ, جس کے اندر بہت ہی زیادہ آپ کو اچھا فیل ہونا ہے, ٹھیک ہے, آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, رائٹ. تو اس طرح کی چیز, اور آپ کا برین کا ریوارڈ سسٹم ہے تو وہ ریوارڈنگ ہوتا ہے آپ کے لیے, جس سے آپ کی موٹیویشن بھی بڑھتی ہے, رائٹ. دین آپ کے بعد, اور جس میں ہم کہتے ہیں کہ جس سے آپ کی ویل بینگ امپروو ہو رہی ہوتی ہے, آپ محبت کا نیا خمار ہے, نشہ ہے, تو یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں, صحت بھی بہتر ہو رہی ہے, شکل بھی پہ رونق آ رہی ہے. بالکل. یس, یہ اور ہم کیسے جب ہم جیسے بڑے ہو گئے تو ہم پکڑ لیتے ہیں کوئی ینگ لڑکی بہت تیار ہو رہی ہے یا آنکھوں میں چمک, کہتے ہیں بیٹا کہیں سین ہے اس کا, ہے نا, رائٹ. اچھا, دین اس کی بات آپ کی آتی ہے کہ اب آپ اٹریکشن سے جو ہے آپ اس کے اندر اٹیچمنٹ کی طرف ہوتے ہو, جو سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے, جہاں پر آپ اگلے انسان کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ کھلتے ہیں تھوڑا, اس کے ساتھ جو ہے جب آپ کی جو ہے ڈفرینٹ کنیکشن آپ کا بڑھتا ہے, سو یہاں پر آپ کیا کرتے ہو کہ ڈفرینٹ کانفلکٹنگ سچویشن اور پرسنالٹی کلیشز بھی تھوڑا سامنے آنا شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اب یہاں اب آپ یوفوریا سے نکل گئے. یوفوریا ابھی بھی یوفوریک نہیں ہے, ابھی بھی یہ ہنی مون فیز ہے, کیونکہ یہ انیشیل اسٹیجز ہیں آپ کی, تو جو یہاں پر آپ کے جو ہے وہ پیشنیٹ لو کی ہی اسٹیجز کے اندر ہے, ٹھیک ہے, یہ دونوں اسٹیجز کمبائن ہوتی ہے. سو پہلے آپ نے امپریس کر لیا, اینڈ دین پھر اٹیچمنٹ بھی ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ کسی حد تک, پھر فردر جیسے اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو مزید اپنی ایک دوسرے کی پرسنالٹیز کا پتہ چلتا ہے, اور وہاں پر اگر آپ ہیلدی کوپنگ میکینزمز یوز کرتے ہیں تو آپ اگلی اسٹیج پہ جانے کے تیار ہوتے ہیں. یہی والی اسٹیج وہ اسٹیج ہوتی ہے جہاں پر آپ کا فرینڈ سرکل جاننے لگتا ہے کہ ہاں یہ دونوں آپس کے اندر ان کا کوئی کنیکشن ہے, یا ایک دوسرے کے فیملی ممبر سے ملاقات ہوتی ہے, یہی والا. اچھا, یہ جو ارلی 2 اسٹیجز ہے نا, ان کا پیریڈ یوزولی 6 months تک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو ہم نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے اس کے بعد یا تو بریک اپ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, یا اس سے پہلے جو ہے وہ لڑائیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ لڑائیاں سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک ریسرچ کے مطابق محبت 6 مہینے سے 2 سال تک لاسٹ کرتی ہے, یہ یوفورک اسٹیج. یس, کیونکہ اس کے بعد یوفوریا ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مستقل ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینٹ ویز کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ چینلز کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد آپ کو آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے, رائٹ. تو جب آکسیٹوسن کس چیز کے لیے ہوتا ہے, آپ کی ہیپی ہارمونس, رائٹ, ٹھیک ہے, آپ کی جو ہے ان تمام چیزوں کو آپ کو ہیپی کرنے کے لیے. یوفورک اسٹیج تو شروع کے جو ہے وہ 6 months تک دونوں اسٹیج وہ یہ والا وہ آپ کو ڈوپامین دے رہا تھا. اس کے بعد پھر مزید آپ کا وہ والی چیز پہ اس طرح سے وہ چیز پہ اس اسٹیج کے بعد جانے کے لیے آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ ڈفرینٹ لو لینگویجز ایک دوسرے کی لرن کر کے کریں, اس کے بعد آپ کو یہ کمپرومائز کریں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, کانفلکٹ کو اچھے سے ریزالو کریں. اچھا, دین اس کے بعد آپ کا جو ہے تھرڈ اسٹیج, اچھا یہاں پر جب جان لیا, یہاں پر اگر آپ اس اسٹیجز کو آپ نے سکسیزفلی جو ہے وہ کر لیا, تو دین آپ اس کے بعد آتے ہیں کہ چلو کمٹمنٹ کی طرف, اسٹیج کی طرف آتے ہیں کہ جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کیا جائے. اچھا, وہاں پر جب کمٹمنٹ ہوتا ہے تو پھر مزید آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ جاننے کو ایکسپلور کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے, پھر فیوچر پلانس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, کیا چیزیں. اینڈ دین یہاں پر کچھ انسرٹینٹیز بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ خوف بھی ہوتے ہیں جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے اسٹل. پھر یہ اسٹیج بھی لانگر پیریڈ کے لیے لاسٹ کرتا ہے, اور 4 سال تک کا بھی ہو سکتا ہے یہ, رائٹ, 6 months سے لے کر 4 سال تک کا یہ اسٹیج ہو سکتا ہے. یہاں پر ہی بہت سارے لوگ اس کمٹمنٹ اسٹیج کے اندر ہی بہت سارے لوگ شادی کر لیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے, اس کو مزید اس کو جو ہے وہ رکھتے ہیں. دین اس کے بعد فائنلی وہ جو ہے نرچرنگ دا ریلیشن شپ, جہاں پر انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ جب مل جاتا ہے تو اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ نرچر کرتے ہیں, بچوں کی جو ہے وہ ساتھ مل کر جو ہے وہ پرورش کرتے ہیں, کام کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو. اس میں بھی آپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں, تمام چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے اندر آپ کو ہیلدی چیزیں جو ہے, کوپنگ میکینزم, کمیونیکیشن اسکلز, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں. اینڈ جو 5ویں اسٹیج ہوتی ہے جس کو آپ نے کہتا ہو آپ اس رشتے کو نبھا کے رکھنا ہے, لاسٹنگ والا, لاسٹنگ اسٹیبلٹی, کہ آپ نے اس کو اسٹیبل کر کے رکھنا ہے. کیونکہ ہیومن نیچر ہے, کمپلیکس ہے ہم, ٹھیک ہے نا, تو ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہو ہم ہر وقت ایک ہی اسٹیج کے اندر رہیں گے. ہمیں اس اسٹیج کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے, اگلے کے ساتھ اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے ان تمام سچویشن کے اندر. سو اگر سکسیزفلی ارلیئر اسٹیجز کو لوگوں نے کلیئر کر لیا ہوتا ہے تو وہ لاسٹنگ اس کا, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس لاسٹنگ کے اندر بھی بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے پاس کیسے کہ اتنے عرصے کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے, رائٹ. تو ایٹ ٹائمز آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ حد تک پھر پرسنالٹی ڈفرینسز ہوتے ہیں کہ کیسے آپ نے کوپ کیا, یا آپ کو پہلے وہ حالات نہیں ملے تھے, بعد میں وہ حالات ملے تو آپ نے, یا آپ کی پرسنالٹی چینج ہو گئی, ڈیولپمنٹ ہوئی, آپ میچور ہو گئے اور آپ کا اسپاؤس میچور نہیں ہو سکا. یس, تو آپ نے اس کے بعد آپ نے کہا اب بس ہو گئی, اب اس چیز سے جو ہے نا نکل جانا ہے. تو یہاں پر کچھ لوگ
लास्टिंग उस पर चीज पर रहते हैं, किट करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। हाँ। कुछ लोग जो है ब्रेकअप। अच्छा, तो फिर आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि मोहब्बत की शुरू की 2 स्टेजेस में शादी का फैसला नहीं करना चाहिए। देखो इट डिपेंड्स, या तो आप उसी वक्त कर लें क्योंकि देखें जिस वक्त हम अपना बेस्ट शो कर रहे होते हैं सामने वाले को, ये तो समझे जैसे रिश्ता आता है, ड्राइंग रूम में सब बैठे हैं तो अपना बेस्ट वर्जन देते हैं, अब उसमें तो फैसला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। यस, क्योंकि इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जो आजकल बहुत ज्यादा इस तरह की कंप्लेंट्स है ना कि लव मैरिज है मगर 3-4 साल बाद डिवोर्स हो रही है, और वो कहते हैं ही इज नॉट द सेम पर्सन या शी इज नॉट द सेम पर्सन, क्योंकि आप उस पर्सन को देख ही नहीं पाए शुरू के 4-6 महीने में। यस, ठीक है। अब क्योंकि उस वक्त आपकी ब्रेन केमिस्ट्री भी उस तरीके से रिएक्ट कर रही होती है ना, राइट, तो आपको समझ नहीं आ रहा था इट्स योर ट्रू फीलिंग्स। अच्छा, जो सेकंड स्टेज होती है ना जिसके अंदर हम उसमें एट टाइम्स लोगों को लगता है हम एक दूसरे को सोलमेट है, राइट, ये खुशफहमी होती है एट टाइम्स। हाँ, लोगों को सचमुच सोलमेट्स होते हैं अक्सर, लेकिन आपको फिर फर्दर ये भी देखना होता है, लेकिन जब हम एक ही ऐनक लगा के देखते हैं तो हमें रेड फ्लैग्स नहीं नजर आ रहे होते, नहीं आते, राइट, तो हमें वो रेड फ्लैग्स को भी एक्सप्लोर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। सेकंड स्टेज में ज्यादातर लोगों का जो है वो क्यों ब्रेकअप हो जाता है कि वहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स नजर आने शुरू होते हैं, और जब आपके फ्रेंड्स एक दूसरे आपके बारे में जान रहे होते हैं, आपकी फैमिली जान रही होती है, तो वो आपको बता रही होती नो ही और शी इज अ गुड पर्सन, या है या नहीं है, अच्छा है या है। अच्छा, आप क्या कहेंगी डॉक्टर सना, क्या रेड फ्लैग के साथ आगे बढ़ना चाहिए या बेहतर है कि शुरू में ही चीजों को खत्म कर दें? क्योंकि अक्सर मर्दों का या औरतों का ख्याल होता है कि मैं इसको बदल दूंगा, है ना, तो आपका क्या एज अ साइकोलॉजिस्ट आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्या हम एक दूसरे को बदल पाते हैं? देखिए, एक दूसरे को बदलने की कोशिश में हम जो है अपनी आप भी खो देते हैं, अपनी सेल्फ भी खो देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ भी खो देते हैं। हमें एक्चुअली तो हमें एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट करना है जैसे हम हैं, और आपको खुद को चेंज करना पड़ता है, राइट। जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप के अंदर होते हैं तो हमें खुद को चेंज करना पड़ता है। चेंज इसका मतलब नहीं कि खुद की जात को बदल के रख दिया, छोड़ दिया, एडजस्ट करने, साथ साथ चेंज का मतलब है हाउ यू रिएक्ट, कैसे आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, उस डीलिंग के अंदर आपका रिएक्शन कैसा है, आप उसके साथ कैसी स्ट्रैटेजी को लेके चल रहे हैं। आपको लगता है कि क्या आप वो इंसान है कि ये इंसान आपके साथ चल सकेगा, या इसकी ये बातें एक्सेप्टेबल हैं आपके लिए और बाकी बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। यू हैव टू रियलाइज बाय योरसेल्फ, अपने आप को जज करें कि आप उस सिचुएशन के अंदर कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, डील कर। शुरू में क्योंकि गुडी गुडी सब कुछ होता है, हमें लगता है हम तो सब कर लेंगे, हमें सब अच्छा लगेगा, हम सब बदल के रख देंगे।